ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ درود پاک کا نغمہ پیش کریں تو والہ و اصحابہ اجمعین مبارک وسلم۔ مایوس نہ ہو رکھ حق پہ نظر، تکمیل عقیدت غور سے کر۔ مایوس نہ ہو رکھ حق پہ نظر، تکمیل عقیدت غور سے کر۔ قدرت ہے یہ عبد القادر میں، ہر ناقص کو کامل کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدرت ہے یہ عبد القادر میں، ہر ناقص کو کامل کر دے۔ اور حضور اچھے میاں سرکار فرماتے ہیں، مرید غوث اعظم بے کسو مضطر نمی ماند۔ سبحان اللہ۔ مرید غوث اعظم بے کسو مضطر نمی ماند، اگر ماند شب ماند شب دیگر نمی ماند۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک کا غلام بے کس بے بس پریشان حال ہو، فرماتے یہ ہو نہیں سکتا، اور اگر ہوا تو اس کی پریشانی صرف شب بھر کی لیے ہے، دوسرے دن وہ اس کی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ۔ جناب پیر صاحب کوئی آقا ہو نہیں سکتا، یہ وہ آقا ہے جن کا مثل پیدا ہو نہیں سکتا۔ بے شک۔ جناب پیر نے ذمہ لیا ہے پردہ پوشی کا، غلام ان کا کسی صورت سے رسوا ہو نہیں سکتا۔ قسم اللہ کی لاکھوں سہاروں کا سہارا ہے، مرید غوث اعظم بے سہارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک کا مبارک مہینہ اور اس کی چوتھی شب، اور ہم ایک ایسے مہینے میں ایک ایسے کی یاد منانے آئے ہیں جس کی زندگی کا وظیفہ غوث پاک تھے۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی جگہ کہا، اب پھر کہتا ہوں، دو شخصیتیں خاندیش کی سرزمین پر ایسی ہے یا ایسی ہوئی جن کی خدمات، ان دو شخصیتوں کی خدمات، پہلی بات تو ان دونوں کا نعم البدل نہیں مل سکتا۔ دوسرا یہ کہ جو انہوں نے خدمات خاندیش کی سرزمین پر کی، مگر بعد میں کوئی آنے والے ہم جیسے کم علم اور کم رتبے والے لوگ کتنا بھی کام کریں، مگر جس وقت انہوں نے کام کیا، ان کے ایک کام کا مقابلہ جو ہے نا، ہمارے ہزار کام بھی مل کر نہیں کر سکتے۔ بے شک۔ انہوں نے اس وقت میں دین کا کام کیا جس وقت آسائشیں نہیں تھیں، کوئی گاڑیاں نہیں، کوئی ٹرینیں نہیں، کوئی اے سی نہیں، ایسے وقت میں کوئی لائٹ نہیں، اور نہ لوگوں کے پاس اس وقت کے جیسا اس وقت کوئی پیسہ تھا۔ اس وقت ان لوگوں نے دین کا کام کیا، اور اس نے اتفاق کیے، دونوں بھی ایک ہی شیخ کی بارگاہ کے پروردگار، سبحان اللہ۔ دونوں اعلیٰ حضرت کے شہزادے کی بارگاہ سے فیض پائے، دونوں اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے مرید ہوئے، اور دونوں اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے خلیفہ بنے۔ اور پھر اس سے اور ان دونوں کا قریبی تعلق یہ ہوا کہ ایک استاد ہوا اور ایک شاگرد ہوا۔ تو یقیناً
دراصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کو ہم اتنے جلدی بھلاتے ہیں. آج کا دور ایسا آیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ وصال ہوا نہیں، چند مہینوں کے بعد ہم ایسے فراموش کر دیتے ہیں اپنے بزرگوں کو جیسے ہم کوئی انہیں جانتے ہی نہیں تھے. یاد رکھیں، ہم اگر انہیں یاد کریں نہ کریں، ان کا اپنے رب کی بارگاہ میں ان کے متعلق جو لکھا جانا تھا وہ لکھا جاتا. بے شک واہ. اب کوئی ان کو یاد کرے نہ کرے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. یاد کرتے ہیں ہم تو یہ ہماری آخرت ہم سوال ہے. ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے، نہ ان کے نام پر مسجد تعمیر کریں گے تب ان پر کوئی احسان کر رہے ہیں، کیونکہ جو حصہ وہ پانا ان کو ملنا تھا وہ ان کو مل چکا. وہ اپنی رب کی رضا حاصل کر گئے، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اپنی رب کی رضا حاصل کی. تو وہ دو بزرگ، ایک جن کے نام پر مسجد تعمیر ہو رہی ہے، فخر خاندیش، فخر مہاراشٹر، مولانا عبدالغنی نصیر آبادی، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ. آپ میں سے بڑے حضرات نے انہیں دیکھا ہوگا، وہ جانتے ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے اس وقت دین کی خدمت کی اور بے لوث خدمت کی. بعض اوقات کئیوں بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے انہیں نذرانے تک نہیں دیے. نذرانہ تو بہت دور کی بات تھی، کرایہ جو ہے گاڑی کا کرایہ تک نہیں دیا. اپنے ساتھ اتنا پیسہ لے کر چلتے تھے وہ کہ آنے جانے کا ٹکٹ ہو جائے. یہ حال ان کے ساتھ ہوا. مگر اس بندے مومن نے، اس مرد خدا نے کبھی پھر اگر ان لوگوں نے بلایا تو کبھی یہ نہیں کہا کہ پچھلی بار نذرانہ نہیں دیا تھا نہیں آیا، بلکہ اسی کے ساتھ، اسی حسن سلوک کے ساتھ میں، اسی حسن اخلاق کے ساتھ میں وہ گیا، اور جانے کے بعد میں وہی دین کی بات کی. یہ تو ایک تھے. دوسرے کا معاملہ ان کو آپ سب نے بہت قریب سے دیکھا. اس ذات میں ایک چیز میں نے دیکھی کہ مجمع 50 کا ہو یا 5000 کا. 50 کا ہوتا تب بھی 1 گھنٹہ بولتے، 5000 کا ہوتا تب بھی 1 گھنٹہ بولتے. یہ کبھی نہیں کہا کہ 50 کا ہے مجمع تو آج میں تقریر نہیں کروں گا، لوگ کتنے کم آئے ہیں، یہ میری شان کے خلاف ہے. جبکہ واقعی یہ ان کے شان ہے کہ جو علماء کے استاد کا منصب رکھتا ہو، اس کی شان تو یہ تھا ہی نہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ 4 کا مجمع ہوتا تب بھی وہی بات کہتا، 50 کا مجمع ہوتا تب بھی وہی بات کہتا. اور بات کیا کہتا؟ وہ بات ہوتی اس مرد کلندر کی زبان سے صرف اور صرف مسلک اعلیٰ. کوئی تقریر اس ذات کی، کوئی تقریر، جتنی تقریریں آپ کے پاس ہوگی نا، سن کر دیکھ لینا، پھر سے سننا، کوئی تقریر ایسی نہیں ملے گی جس میں مسلک اعلیٰ حضرت کا ذکر اس ذات میں. بے شک واہ 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 واہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اس کی شخصیت کو دنیا سنیت اشرف الفقہا کے نام سے جانتی ہے. سبحان اللہ. ان دونوں کے احسانات ہم اگر فراموش کر دینا تب بھی حقیقت نہیں بدل سکتے. کوئی ان کو نہ ماننے سے اس کی حقیقت نہیں بدلے گی. کوئی دل سے کہے یا کوئی زبان ہی سے کہے اور دل سے اس کا انکار کرے تب بھی حقیقت نہیں بدلے گی. کہ ان دو بزرگوں کا جو احسان خاندیش پر ہے وہ چاہ کر بھی کوئی بھلا نہیں سکتا. خاص طور پہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ہنابندی میں اور مسلک اعلیٰ حضرت کو پہنچانے میں، گھروں تک پہنچانے میں جو نمایاں کردار انہوں نے ادا کیا ہے وہ شاید ہی اب کوئی اور ادا کرتا ہے. بہرکیف
اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کے مزار پرانوار پر اپنی بے انتہا رحمتوں کی بارش فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ مسجد فخر خاندیش یہاں تعمیر ہونے جا رہی ہے اور